کیا 2050 میں دنیا ختم ہو جائے گی؟ یہ سن کر آپ حیران تو ضرور ہوئے ہوں گے، کیونکہ اوزون ہر سال ایٹماسفیئر سے ختم ہو رہی ہے، جسے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ دنیا 2050 تک ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس دنیا میں زندگی ختم ہو جائے گی اور کسی بھی چیز کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اوزون ہول کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، لیکن یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے شاید آپ یہ نہیں جانتے۔ آخر اوزون کا ہمارے ایٹماسفیئر سے کیا لنک ہے اور یہ ہمارے لیے اور اس دنیا کے لیے کیوں ضروری ہے، آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ ویلکم بیک ٹو ایگزسٹنگ یونیورس۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ اوزون ہے کیا۔ اوزون، جس کا مالیکولر فارمولا O3 ہے، یہ ایک گیس ہے۔ تقریباً 600 ملین ایئرز اگو دنیا میں اوزون لیئر کا آغاز ہوا۔ یہ ایٹماسفیئر میں ایک زون ہے جو کہ زمین سے تقریباً 15 سے 35 کلومیٹر اوپر ہے۔ 90% اوزون اسی ایریا میں پائی جاتی ہے۔ زمین سے 32 کلومیٹر اوپر اوزون سب سے زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اوزون دراصل آکسیجن سے ہی بنتی ہے۔ جب سورج کی الٹرا وائلٹ ریڈیشنز آکسیجن کے مالیکیولز سے ٹکراتی ہیں تو یہ ایک ری ایکشن ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اوزون بنتی ہے۔ آکسیجن کا بانڈ ٹوٹ جاتا ہے اور دونوں مالیکیولز علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ جو مالیکیول جا کر آکسیجن سے ملتا ہے پھر اس سے مل کر اوزون بنتی ہے۔ اگر اوزون کے فنکشن کی بات کی جائے تو اس کا سب سے مین فنکشن یہ ہے کہ یہ ہمیں سورج کی الٹرا وائلٹ ریڈیشنز سے بچاتی ہے۔ اگر اوزون لیئر نہ ہو تو ہمیں سن برنز ہو سکتا ہے، ہمارے امیونٹی سسٹمز ویک ہو سکتے ہیں، ہمیں کیٹریکٹس ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ سکن اور آئیز کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اوزون کی نارمل تھکنس 3 to 5 ملی میٹر ہوتی ہے اور گراؤنڈ لیول میں جو اوزون پائی جاتی ہے وہ انسانوں کے لیے ہارمفل ہے، اس لیے اسے بیڈ اوزون کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بیڈ اوزون فوسل فیول کے استعمال سے بڑھ رہی ہے، جیسا کہ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، جو کہ کوئلے کو جلانے سے یا گاڑیوں کے دھوئیں سے پیدا ہوتی ہے، جو کہ بیڈ اوزون میں اضافہ کرتی ہے۔ بیڈ اوزون موسم پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ سمر سیزن میں جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تب بیڈ اوزون میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو بیڈ اوزون کم مقدار میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے اوزون کو ایک ایئر پولوٹنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ چلیے دوستو، اب بات کر لیتے ہیں کہ اوزون ہول کیا ہے۔ 1961 کی بات ہے۔ انٹارکٹیکا پر ڈیفرنٹ سٹیشنز بنائے گئے جو ڈیفرنٹ ریسرچز کر رہے تھے۔ ان سٹیشنز میں ایک سٹیشن امریکہ کا تھا جو اوزون لیئر پر کام کر رہا تھا۔ وہاں پر ایک ڈابسن اسپیکٹرو فوٹو میٹر موجود تھا۔ یہ ایک مشین ہے جو اوزون کی کنسنٹریشن کو میئر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اوزون کی کنسنٹریشن کو میئر کرنے کے لیے اگست 1964 میں پہلی بار سیٹلائٹ کو استعمال کیا گیا۔ یہ ناسا کی نمبس پروگرام کی ایک سیٹلائٹ تھی۔ ناسا کو اس بات کی فکر تھی کہ وہ جو اتنے اسپیس کرافٹ چاند پر بھیجنے لگا ہے تو کہیں وہ اوزون لیئر کو افیکٹ نہ کرے۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ اس سے اوزون لیئر پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اوزون لیئر پر اثر ہماری ڈیلی لائف میں استعمال ہونے والی چیزوں سے پڑا، جیسا کہ ہیئر سپرے، شیونگ کریم اور فریج کا سولونٹ۔ ان سب میں ایک ہی کیمیکل موجود ہے جسے کلورو فلورو کاربنز کہا جاتا ہے۔ جون 1974 میں ایک پیپر پبلش کیا گیا جس میں یہ دکھایا گیا کہ کیسے یہ کیمیکل ایٹماسفیئر سے اوزون لیئر کو ختم کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اس پر یقین ہی نہیں کیا۔ سب کا ماننا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس دور میں یہ کیمیکل ایک عام کیمیکل کی طرح استعمال ہوتا تھا، کیونکہ یہ زمین پر بہت سٹیبل تھا۔ اس کے بعد جب ان سب پر ریسرچ کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ یہ بات سچ ہے، کیونکہ یہ کیمیکل جب ایٹماسفیئر میں جاتا ہے تو کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے کلورین پروڈیوس کرتا ہے، جو جا کر اوزون سے ری ایکشن کرتی ہے، اور اس طرح اوزون ختم ہو رہی ہے، کیونکہ اوزون بہت ری ایکٹیو ہے۔ لیکن ان سب سے اندازہ لگایا گیا کہ اگر یہ نظام اسی طرح چلتا رہا تو 2099 تک صرف 2 سے 4% اوزون لیئر ختم ہوگی۔ اس لیے لوگوں نے اس بات کو سیریس لینا چھوڑ دیا۔ لیکن ایک سائنسدان جوئے فارمن، جو ہر حال میں انٹارکٹیکا کے اسٹیشن میں رات کو جاگ کر ایٹماسفیئر میں اوزون کی کنسنٹریشن کو میئر کرتے تھے، اچانک 1982 کی ریڈنگ نے دکھایا کہ 40% اوزون ختم ہو چکی ہے۔ ان کو لگا کہ ریڈنگ میں اتنا فرق نہیں آ سکتا،
یہ مشین خراب ہو گئی ہے۔ اس کے اگلے سال وہ ایک نئی مشین لائے، اس نے بھی یہی ریڈنگ دکھائی۔ پھر انہیں لگا کہ اس لوکیشن میں کوئی مسئلہ ہے، اس لیے انہوں نے کسی دوسری لوکیشن پر جا کر چیک کیا، لیکن وہاں بھی یہی ریڈنگ شو ہوئی۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے اور انہوں نے یہ بات جا کر ناسا کو بتائی، اور جب ناسا کے سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کی تو ان کے سامنے کچھ تصویریں آئیں، جسے دیکھ کر انہیں پتہ لگا کہ ہر سال اوزون ہول بڑی تیزی سے بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ تب یہ نیوز پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اوزون ہول کا مطلب کوئی ہول نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اوزون کی جو لیئر ہے وہ پتلی ہو گئی ہے، اس کی تھکنیس کم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اس بات پر ایکشن لیا گیا اور 1989 میں کلورو فلورو کاربنز کیمیکلز کو بند کر دیا گیا اور اس کی جگہ ہائیڈرو فلورو کاربنز کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ یہ پہلا ڈیسیژن تھا جسے ہر ملک نے ایکسیپٹ کیا، اور اس کا رزلٹ آج ہمارے سامنے ہے۔ اوزون ہول چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ جنوری 2023 کی رپورٹ کے مطابق اگلے 40 سالوں تک ساری چیزیں نارمل ہو جائیں گی اور اوزون ہول بالکل ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کیمیکل کا استعمال نہ چھوڑتے تو اس کی تباہی آج ہمارے سامنے ہوتی۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائڈ کیا گیا اور اس کا سلوشن نکالا گیا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ایگزسٹنگ یونیورس دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔